ٹائپ آف سائبر کرائم 4 یہاں میں نے آؤٹ لائن کیے ہیں، لیکن بٹ دے آر ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز 4، دیر آر مینی ادرس. لیکن یہ صرف بیسک کانسیپٹ کو یا بیسک ٹائپالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سائبر اسپیس کے اندر کس طرح کے کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلا ہے سائبر تھیفٹ. جیسے عام زندگی میں یا فزیکل لائف میں تھیفٹ ہوتا ہے، یا آرسنی یا لاسن یا جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم نے ٹائپس آف تھیفٹ ڈسکس کی ہے، تو اسی طرح سائبر اسپیس میں بھی آلموسٹ سارے اسی طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ود سرٹن چینجنگز آف کورس. اس میں مثال کے طور پہ بائی یوزنگ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اینڈ آن لائن ریسورسز لوگ بائنگ سیلنگ کا کام کرتے ہیں. جیسے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے، اسی طرح سے بائنگ تھیفٹ بھی ہو رہا ہے اور سیلنگ تھیفٹ بھی ہو سکتا ہے. بائی یوزنگ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، بائی یوزنگ اکاؤنٹ انفارمیشن لوگ جو ہے وہ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں بائی بھی کر سکتے ہیں. اپنے نام کی بجائے جو ریجنل بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کے نام پہ چیزیں خرید بھی لیتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں. جیسے عام زندگی میں سوسائٹی کے اندر فراڈز ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سائبر اسپیس کے اندر بھی فراڈز ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں مثال کے طور پہ کاپی رائٹس ہیں، آئیڈینٹی تھیفٹ ہیں. بائی یوزنگ یور اور مائی آئیڈینٹی ون میں ایکٹ ملیشیسلی، اور ہمارے لیے فیم یا ڈیفیم، زیادہ تر ڈیفیم لا سکتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کاپی رائٹس، مثال کے طور پہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے تو کسی اور نے آن لائن ریسورسز یوز کرتے ہوئے میرا آرٹیکل اٹھا کے اپنے نام ساتھ لگا کے تو خود سے پبلش کر لیا، تو یہ کاپی رائٹ کا، یعنی یہ پلیجرزم ہے. لیکن یہ کاپی رائٹ کا سیریس، یا مجھے اکنالج ہی نہیں کیا، میری انفارمیشن اٹھا کے یا میرے آئیڈیاز یا میرے ٹرمز اٹھا کے، کانسیپٹ اٹھا کے اپنے نام پہ لگا لیے، تو یہ سائبر تھیفٹ ہے. یعنی یہ اسی طرح کی چوری ہے جیسے کہ عام لائف میں ہوتی ہے. دوسرا اس میں سائبر وینڈلزم ہے. سائبر وینڈلزم میں خاص طور پہ ریونج زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کسی کو اگر کوئی کسی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی سے یا انڈیویجول سے یا آرگنائزیشنل ہیڈ سے یا بزنس اینٹیٹیز سے ناراض ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا کسی وجہ سے ان کا کانفلکٹ ہوا اور اس نے فیل کیا کہ یہ میری بےزتی ہو گئی ہے، تو وہ آن لائن ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے وہ میرے بارے میں ایسی ملیشیس انفارمیشن پھیلانا شروع کر دے گا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر تھرو وائرسز اٹیک کر کے اس پوری ویب سائٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے، ڈی فینٹ کر دیا جاتا ہے، پینٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ کسی کمپٹیٹر کی بھی ہو سکتی ہیں، انڈیویجول کی بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی دوسرے ملک کی گورنمنٹ منسٹریز کی بھی انفارمیشن کو ایسا کیا جا سکتا ہے. تیسری اس میں سائبر وارفیئر ہے. پہلے جنرلی لوگ جا کے فزیکلی لڑتے تھے، لیکن اب بہت زیادہ جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ سائبر اسپیس میں ہو رہی ہیں، جس کو 5th جنریشن وارفیئر بھی آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ بائی یوزنگ دا سوشل میڈیا سرٹن ٹائپ آف انفارمیشن جو ہیں وہ سرکولیٹ کی جائیں، آن لائن پوسٹ کر دی جائیں کہ وہ لگے کہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹرپشن ہو گئی. اب ایون کچھ عرصہ پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک جلسہ کیا کراچی میں، تو انڈین بہت سارے جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے وہاں خانہ جنگی آن لائن ریسورسز میں ڈکلیئر کر دی، اور آج کل اس کے اوپر میمز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں یوز آف لاجک بامز ہوتا ہے، یعنی سرٹن سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں جیسے ٹروجن ہارس ہے، وہ کسی کمپیوٹر میں سیکریٹلی جا کے انسٹال کر دیتے ہیں بائی یوزنگ آن لائن سورسز، اور پھر وہ پورا کمپیوٹر اس سے تباہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آن لائن جو نیٹ ورکنگ سورسز ہیں اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے بائی یوزنگ دا سائبر اسپیس، اور اس کو کمپلیٹلی یا پارشلی ریسٹور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے چوتھی ٹائپ جو ہے وہ ٹرانس نیشنل کرائمز ہیں، جو کرمنل گینگز جو ہیں وہ ایک ملک کے کسی دوسرے ملک کے کرمنل گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے فزیکل اسپیس میں کرتے ہیں. ان کا ایجنڈا گلوبل ہوتا ہے. بائی یوزنگ دا کرمنل انٹینشنز یا کرمنل انٹرپرائزز اور آئی سی ٹی کے نیکسز کے ساتھ وہ کسی بھی دوسری آرگنائزیشن کو، انڈیویجول کو یا دوسرے ملک کے گورنمنٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن
سمگلنگ شروع ہو گئی ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ بھی آن لائن، کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے گینگز کو کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے یا کسی دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے آن لائن آرڈر دیتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ فزیکل اسپیس میں. تو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف سائبر کرائمز پڑھی، جس میں سب سے پہلا ہم نے سائبر تھیفٹ پڑھا، وینڈلزم پڑھا، سائبر وارفیئر پڑھا، اور پھر ہم نے ٹرانس نیشنل کرائم پڑھا. یہ سب سائبر اسپیس کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فزیکل اسپیس کے اندر پرابلمز ہیں، اسی طرح سائبر اسپیس کے اندر بھی کرائم کمٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سائبر اسپیس کے کرائم کی نیچر ڈفرینٹ ہے، یہ بہت فاسٹ ہیں، 2-4 کلکس 5 کے اوپر اگر بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹس ہیں اپنے فیلڈ کے تو وہ کرائم کمٹ کر سکتے ہیں. دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ٹرینڈ، ہائیلی ٹیکنیکل، ہائیلی اسکلڈ. ایون دے کوڈ یوز دا لیگل ویز ٹو گیٹ اے لاٹ آف منی، لیکن شاید ان میں سے بہت سارے لوگوں کا منی نہیں ہوتا. موٹے بہت سے اور ہوتے ہیں، کسی کو ڈیفیم کرنا ہے، کسی سے ریونج لینا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، یہ پرپز ہوتے ہیں، یا انریسٹ انارکی پھیلانا ہے، یا ٹیررزم پھیلانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آن لائن ریسورسز یوز کرتے ہیں. اور آن لائن ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے 4 قسم کی ہم نے براڈر ٹائپولوجیز پڑھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4 طرح کی، اس سے کے علاوہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ فیک نیوز ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے بائی یوزنگ دا سوشل میڈیا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری جو آن لائن اسکیمز ہیں، آن لائن ہیکنگ ہے. یہ سارے کے سارے آن لائن کرائمز ہیں جو سائبر اسپیس میں کمٹ کیے جا رہے ہیں. although کہ ہمارے پاس سائبر لا پروٹیکشن ایکٹ ہے، لیکن اور زیادہ اسپیسیفک لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں اس کی کافی زیادہ اسپیس ابھی بھی اویلیبل ہے جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے.